بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز دوستو، وسیم شامی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے درس کے ساتھ حاضر ہے۔ دوستو، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس بن مالک نبی کریم علیہ السلام کے بہت ہی مشہور صحابی ہیں۔ عزیز دوستو، جب نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم آپ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگیں، اے اللہ کے رسول، ہادی خویدمک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا خادم ہے، ایک چھوٹا سا خادم ہے، تقبلہ فی خدمتی کا، اے اللہ کے رسول آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ تو حضرت ام سلیم عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اللہم بارک لہ فی رزقہ و مالہ و اولادہ و ادخلہ الجنہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی عمر کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، ان کے مال کے لیے دعا فرمائی اور ان کے جنت میں داخلے کے لیے دعا فرمائی۔ تو عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے بارے میں جو اقوال ہیں، ایک روایت کے مطابق ان کی عمر 107 سال تھی جب ان کا انتقال ہوا، اور ایک روایت کے مطابق 105 سال تھی، اور ایک روایت کے مطابق 103 سال تھی۔ تو عزیز دوستو، اس کے اندر یہ تو طے ہے کہ حضرت انس بن مالک کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ تو آپ نے اتنی زیادہ لمبی عمر پائی، یہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے تھا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان کے مال کے لیے دعا فرمائی۔ تو عزیز دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک باغ تھا کھجوروں کا، جو آپ کے پاس اس کے اندر آپ کھجوریں جو ہیں آپ کے لیے تھیں، آپ اس میں اس کا فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ تو حضرت انس بن مالک کے پاس جو باغ تھا، لوگوں کے جو باغ تھے وہ سال میں ایک ہی دفعہ پھل دیتے تھے، لیکن حضرت انس بن مالک کا جو باغ تھا وہ سال میں 2 دفعہ پھل دیا کرتا تھا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی اس کی بدولت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت عطا فرما دی، اور وہ جو باغ تھا وہ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا۔ اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 80 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور آپ کے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں سمیت آپ کی اولاد کی تعداد 120 ہے۔ 120 تعداد ہے، یعنی 100 سے زیادہ آپ کی اولاد ہوئی۔ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی دعا کی بدولت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک کو اس قدر اولاد عطا فرمائی۔ تو عزیز دوستو، نبی کریم علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول ہوئیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی کریم علیہ السلام کی ایک چھڑی تھی، تو آپ نے اپنی اولاد کو یہ نصیحت فرمائی تھی، یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میں انتقال کروں تو اس کو بھی میرے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ اب مجھے آخری جو دعا کا وہ انتظار ہے کہ جب میں انتقال کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت بھی نبی کریم علیہ السلام کی دعا کی بدولت عطا فرمائے گا۔ عزیز دوستو، حضرت ام سلیم جو آپ کی والدہ تھیں، وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کا رشتہ بھی تھا، وہ آپ کے رشتہ داروں میں سے تھیں۔ کبھی کبھی نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر پر قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت ام سلیم کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے بہت زیادہ پسینہ خارج ہوتا تھا، تو میں نے ایک دن نبی کریم علیہ السلام کے جسد اطہر سے وہ پسینہ لینا شروع کر دیا ایک شیشی کے اندر۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا، ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ تو نبی کریم علیہ السلام سے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کے پسینہ کا عطر بنا لیتے ہیں، جس کو ہم عطر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں انکار نہ کیا۔ تو بہت سارے صحابہ آپ کے پسینہ کا جو ہے وہ عطر بنا کر استعمال کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے پسینہ اطہر سے بہت زیادہ خوشبو آیا کرتی تھی کہ پورا مدینہ مہک جایا کرتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی 10 سال تک خدمت کی۔
حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، فما قال لی اف قط، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کبھی اف تک نہ کہا، یہاں تک کہ آپ کے گھر والے کبھی حضرت انس کی شکایت کرتے کہ انس نے آج ایسا کر دیا، اس کو ایسا کہا تھا کہ ایسے کرنا ہے لیکن اس نے ایسا کیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اترکوا انس فإنہ صغیر فإنہ طفل، کہ انس کو چھوڑ دو، وہ ابھی چھوٹا ہے، یعنی اسے کچھ بھی مت کہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت پیار کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت انس سے بہت زیادہ پیار فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس کو کسی کام کے لیے بھیجا، تو آپ راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئے، تو وہاں پر آپ کی والدہ کا آنا ہوا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت انس کھیل رہے ہیں۔ حضرت ام سلیم نے کہا کہ انس کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ مجھے رسول اللہ نے ایک کام کے لیے بھیجا تھا تو میں یہاں پر کھیلنا شروع ہو گیا۔ تو حضرت انس کی والدہ کہتی ہیں کہ انس، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں کون سا کام کہا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں ھذا بینی و بین رسول اللہ، یعنی ھذا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ میرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان راز ہے، یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت جو آپ نے صحابہ کی فرمائی کہ راز راز ہوتا ہے جو کسی کو نہیں بتایا جا سکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ بصرہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے اپنی زندگی بسر کی، اور وہاں پر آپ مسلمانوں کی خدمت میں پیش تھے کہ جب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا تو حجاج بن یوسف نے جو ہے بہت زیادہ ظلم و ستم شروع کر دیے، یہاں تک کہ اس نے بہت سارے صحابہ کا قتل کیا، تابعین کا قتل کیا۔ تو حضرت انس کے بارے میں بھی جب اسے پتہ چلا کہ حضرت انس جو ہے اسے اچھے کلمات سے یاد نہیں کرتے بلکہ آپ اس کے بارے میں جو ہے بد دعا فرماتے ہیں، تو حضرت انس کو اس نے بلایا اور کہا کہ میں نے سنا کہ آپ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، میں تمہارے خلاف جو ہے بد دعا کرتا ہوں کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول کی حدود میں جو ہے تصرف کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، جو اللہ اور اس کے رسول، اللہ نے وہ احکام نہیں اتارے جو تم اپنی طرف سے اس کے اندر رد و بدل کر رہے ہو۔ تو حضرت انس سے حجاج نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں کہ میں تجھے بھی قتل کروا دوں گا؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا دیے، کہا کہ تم اس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہو جس کے بارے میں تم قدرت نہیں رکھتے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سیکھی ہے جو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر شام کو پڑھ لی جائے تو صبح تک، اور اگر صبح کو پڑھ لی جائے تو شام تک اس کو کوئی بھی ضرر یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ تو حجاج نے کہا کہ مجھے وہ دعا سکھا دو۔ تو حضرت انس نے فرمایا کہ جب تک تم زندہ ہے تو میں کسی کو یہ دعا نہیں بتاؤں گا۔ لیکن جب حضرت انس بن مالک کی وفات کا وقت آیا تو آپ کے غلام نے آپ سے عرض کی کہ حضور آپ مجھے وہ دعا سکھا دیجئے جو رسول اللہ نے آپ کو سکھائی تھی۔ تو حضرت انس بن مالک نے کہا کہ تو اس کا حقدار ہے، اور آپ نے وہ دعا حضرت انس نے اپنے غلام کو سکھائی۔ وہ دعا بہت ہی زیادہ قابل ذکر ہے جس کو دعائے انس کہا جاتا ہے، جس کے اندر جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر اقول علی نفسی وعلی دینی وعلی اہلی وعلی اولادی وعلی مالی وعلی اصحابی وعلی دینی وعلی موالیم الف بسم اللہ۔ تو اس طرح کے جو ہے الفاظ سے وہ شروع ہوتی ہے، اور یہ دعا ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت انس بن مالک کے مزار پر انوار پر اپنی تجلیات کی بارش نازل فرمائے، اور ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔